نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان المبارک میں بیمار اور مسافر کے مسائل رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیماری اور مرض۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے اور وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا تو اس کو چھوٹ ضرور ہے، تاہم اس میں شرط یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان ڈاکٹر کے پاس جائے، اور ایسا ڈاکٹر جو کہ اس کی مرض کو سمجھنے میں ماہر ہو، تو وہ اس کے متعلق فیصلہ کرے کہ واقعی آپ کی بیماری زیادہ ہے اور آپ روزہ نہ رکھیں، تو پھر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر کافر بھی نہ ہو اور ڈاکٹر فاسق بھی نہ ہو۔ نمبر پر اگر مریض ایسا ہے کہ اس کی بیماری پرانی ہے، تجربے کی بنیاد پر اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو پھر اس کو اجازت ہوگی، اس لیے کہ وہ بار بار اس مرحلے سے گزر چکا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کے تجربے کو ترجیح دی جائے گی اور روزہ افطار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ایسی علامات بیماری کی مریض کے اندر پائی جائیں کہ جو نقصان دہ ثابت ہو رہی ہوں، تو ایسے مریض کو بھی افطاری کی اجازت ہوگی۔ نقصان سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح نقصان سے مراد یہ ہے کہ بیمار ہے اور بیماری کے بڑھ جانے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہے، یا نقصان سے مراد یہ بھی ہے کہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن اب صحت کے اندر تاخیر ہو رہی ہے اور کمزوری بدن کے اندر رہ رہی ہے، تو ایسے شخص کو بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہوگی۔ یا پھر اس کو ایسا خطرہ ہے کہ اگر بیماری میں روزہ میں نے رکھا تو کوئی عضو میرے بدن کا وہ معطل ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو بھی روزہ افطار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن محض خیالات کو بنیاد بنا کر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ اسی طرح جو مسافر کے احکامات ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ جس سفر کے اندر مسافر ہے وہ 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ مسافر جس وقت سفر شروع کر کے اپنے علاقے سے باہر نکلے گا تو تب وہ مسافر ہو جائے گا، اس سے پہلے مسافر نہیں ہوگا۔ یعنی سحری کے وقت اگر وہ گھر میں موجود ہے اور اس کے سفر کا ارادہ ہے لیکن ابھی سفر شروع نہیں کیا، تو ایسے شخص کو سحری کرنی پڑے گی اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ بعد میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ سفر شروع نہ کر سکے، تو اس کو ابھی سحری ضرور کھانی چاہیے۔ جب وہ سفر کے اندر داخل ہوگا تب وہ مسافر شمار ہوگا، اور جیسے ہی سفر شروع کر کے وہ مسافر شمار ہوگا، تو اب اگر اسے روزہ رکھتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر لے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ وہ سفر اگر آسان ہے تو اس کے اندر روزے کو مکمل کرے۔ ایسے ہی مسافر اگر دوسرے شہر میں 15 دن یا اس سے کم کا قیام رکھتا ہے تو تب بھی اس کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ مسافر کے حکم میں داخل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ روزے کو مکمل کرے اگر اسے تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ البتہ جب مسافر مقیم ہو جائے گا تو وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح جس وقت مریض صحت مند ہو جائے گا تو وہ بھی روزے کی قضا کرے گا۔ ایسے ہی خواتین کے مسائل بھی ہیں کچھ، کہ اگر حمل والی عورت ہے تو علامات سے اسے معلوم ہو جائے کہ روزے سے میری جان جا سکتی ہے یا بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا اسے لیڈی ڈاکٹر نے خبردار کر دیا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسے ہی وہ دودھ پلانے والی عورت کے جس کا دودھ روزہ پلانے کی وجہ سے خشک ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے، تو اس سے بچے کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا بچے کی خوراک کا کوئی متبادل بندوبست بھی نہیں، تو اسے چاہیے کہ روزہ افطار کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح حیض و نفاس والی عورت، وہ بھی جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن وہ سب کے سامنے کھائے گی بھی نہیں اور بعد میں وہ بھی قضا کرے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نوجوان کو احتلام ہو جائے تو وہ حالت جنابت میں روزہ رکھ سکتا ہے، سحری کے بعد وہ غسل کرے گا اور اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دن کے وقت اگر دوران روزہ اس کو احتلام ہوا تو بھی وہ روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ غسل کرتے وقت وہ احتیاط کرے گا کہ جو کلی کرے گا یا ناک میں پانی ڈالے گا تو وہ وضو کی طرح ڈالے گا، یعنی غرارے نہیں کرے گا اور مبالغہ نہیں کرے گا کہ مبادا کہیں حلق سے پانی نیچے چلا جائے یا ناک سے پانی نیچے چلا جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ان چیزوں سے وہ احتیاط کرے گا۔ اور اسی طرح شیخ فانی
جو ایسا بوڑھا مرد یا عورت جو اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے تو یہ روزہ نہیں رکھیں گے اور یہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اور روزے کا فدیہ کتنا ہوگا؟ تو ہر روزے کا فدیہ فی کس فطرانہ کے برابر ہوگا۔ تو 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی اس رمضان میں ہوں گے تو اس حساب سے بوڑھا مرد و عورت وہ اس کو فی کس فطرانہ کے ساتھ ضرب دے گا، جو بھی جواب آئے گا تو وہ مستحقین تک پہنچا دے گا۔